میرا رب کہتا ہے میں دروازے کھولوں کوئی بند کر سکتا ہے، اور میں بند کر دوں پھر کوئی کھولوا سکتا ہے؟ کوئی کھول سکتا ہے؟ آؤ آؤ اللہ اس کے رسول کا در کھلواؤ۔ جس کے فراق میں بے جان رویا، آپ نے ممبر پہ قدم رکھا، وہ تڑپا چیخا، آپ نے یوں دیکھا جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے تڑپتا روتا ہے، ایسے بے جان تنا تڑپ رہا ہے۔ آپ نیچے آئے، واپس گئے، اس تنے کو یوں سینے سے لگا لیا، اور پھر فرمایا میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، تو میری جدائی برداشت کر لے کہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے، میں اس کے بدلے تجھے جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہے؟ تو ایک دم چپ ہوا، اور آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہوئی، اور ہچکیاں جیسے آخر میں جب برداشت نہیں ہوتا ہے تو ہچکیاں آہستہ آہستہ کب ہوتی ہیں، یہ آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی۔ پھر وہ چپ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم احفظ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اسے سینے سے نہ لگاتا، لم یزل باکیا لفلاک رسول اللہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا۔ تم کیسے ہو 12 دن جلسے جلوس کر کے رسالت کا حق ادا کر دیا، 10 دن حسین کی یاد منا کے کربلا کی شہادت کا حق ادا کر دیا، اتنا سستا دین کو سمجھا ہوا ہے، جنت کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے زمین پھٹی اور وہ تنا غائب ہوا، اور میرے نبی کی بات وہیں وعدہ وہیں پورا ہوا، سیدھا اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ میرے بھائیو، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں، آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ کون ہے میرے نبی کے پیچھے چلنے والا کہ نبی کو پہچانا نہیں؟ جس نے بنایا اس نے عزت دی، جس نے بنایا بنا کے محبوب بنایا، جس نے بنایا بنا کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، جس نے بنایا بنا کے اس کے شہر کی قسمیں اٹھائیں، جس نے بنایا اس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائیں، جس نے بنایا اس کے بول پہ قسمیں اٹھائیں۔ وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کے شہر کی قسمیں اٹھائیں۔ وہذا البلد الامین، اس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس کی کتاب کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، اس کے وجود کو قرآن میں پھیلایا۔ فول وجہک، چہرے کا ذکر۔ لا تمدن عینیک، آنکھوں کا ذکر۔ لا تحرک بہ لسانک، زبان کا ذکر۔ لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھوں کا ذکر۔ الی عنقک، گردن کا ذکر۔ الم نشرح لک صدرک، سینے کا ذکر۔ الذی انقض ظہرک، کمر کا ذکر۔ علی قلبک، دل کا ذکر، دل کا ذکر، اندر کے درد اور غم کا ذکر۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اندر کی آہوں کا ذکر۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، رحمت للعالمین کا ذکر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کل کائنات کی نبوت کا ذکر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بشیر اور نذیر کل کائنات کا ذکر۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پھر اس سارے وجود کو جمع کر کے اس کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات کی قسم۔ والضحیٰ، امام راضی کا ایک ترجمہ، مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ او میرے بھائیو، بنانے والا رب، بنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خالق یہ مخلوق، یہ عبد و معبود، وہ ناصر یہ منصور، وہ رازق یہ مرزوق۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بنانے والا راضی کرنے کا حکم کا اعلان فرما رہا ہے۔ میں تو آپ کا امتی ہوں، آپ امتی بیٹھے ہو، ارے ہم پر تو سب سے بڑا فرض ہے پہلے ہم انہیں راضی کریں، پہلے ہم انہیں راضی کریں۔ پتھر دل ہیں، صحرا سینے ہیں، بنجر ویران جسم ہیں، سونے برباد شہر ہیں، جہاں میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، وہ شہر نہیں ہے، ویرانہ ہے، وہ سبزہ نہیں ہے، صحرا ہے۔ جہاں میرے نبی کی زندگی نہ ہو وہاں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ ابھی 1:15 ہو رہا ہے لیکن اندھیری رات ہے، کیونکہ میرے دیس میں نبی کی زندگی نہیں ہے۔ میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، نہیں ملتی۔ کہیں کہیں افراد ہیں جن کی طفیل شمیں جل رہی ہیں اور یہ کائنات باقی ہے۔ اگر وہ اٹھ گئے تو اللہ ان جانوروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک عذاب کا کوڑا سب کی گردنیں جدا کر دے گا۔ نافرمان اور جانور اللہ کی نظر میں برابر ہیں، بلکہ جانور نافرمانوں سے بہتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہے جس کی جدائی میں بے جان کھجور کا تنا چیخ اٹھا، ہم زندہ سلامت اس کی جدائی میں، اس کی یاد میں ایک آنسو نہیں ٹپکتا۔ یہاں کھجور کا تنا تھا، یہاں ادھر میرے نبی کا گھر تھا۔ آپ جمعہ کا خطبہ کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے دیا کرتے تھے۔ لوگ زیادہ ہو گئے، پچھلوں نے عرض کی آپ نظر نہیں آتے، ممبر بنایا جائے، آپ نے حکم دیا ممبر بناؤ، ممبر بنایا گیا۔ یہ اب ممبر ہے، یہ کھجور کا تنا ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ آج پہلا جمعہ ہے، آپ گھر سے نکلے، کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے اور ممبر پہ پہلا قدم رکھا۔ اے ہائے ہائے، کھجور کا تنا اتنے زور سے رویا، اتنی چیخ ماری زبردست، جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہے۔ حن حنین العشاء، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسے چیختی ہے، ایسے وہ زور سے چیخا۔ آپ نے یوں مڑ کے دیکھا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور اس کی ہچکیوں کی آواز مسجد میں گونج رہی تھی۔ حسن بصری یہ حدیث سناتے تو روتے روتے بے حال ہو جاتے، کہتے او ظالموں، ایک بے جان تنا نبی کی جدائی پہ تڑپ تڑپ گیا، تم گوشت پوشت کے اس کا کلمہ پڑھنے والے اس سے اتنے بیگانے ہو، اتنے نا آشنا ہو، جیسے تمہارا کوئی محسن تھا ہی نہیں۔ لاؤ اس جیسا احسان کرنے والا، لاؤ لاؤ لاؤ، ساری دنیا کی مائیں اکٹھی کرو، ایک ذرہ ان کے دل میں وہ نہیں جو میرے نبی کے دل میں امت کے لیے تھا۔ ساری دنیا کے باپ اکٹھے کرو، ایک ذرہ وہ شفقت نہیں ان کے دلوں میں جو میرے نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے شفقت محبت۔ میں حکم کیسے سناؤں، حاکم کا ہی پتہ کوئی۔ کل 500 آیات ہیں احکام کی، 5,500 ہیں اللہ رسول کی، کہ اللہ ہے کون، رسول ہے کون، جنت ہے کیا، آخرت ہے کیا، جہنم ہے کیا۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے، 8 جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جہنم چھوٹی ہے، جنت بڑی ہے۔ 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان
یہ دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں صرف روزہ رکھنے والا گزر سکتا ہے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ جب روزہ رکھنے والے اس امت والے اور پچھلی امتوں والے جب گزر جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، یہ صرف ان کے عزت میں یہ دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ جیسے عام طور پہ جاؤ نا ایئرپورٹوں پہ رش ہوتا ہے تو وہ جو جاننے والے ہوتے ہیں سیکورٹی افسر، جو آپ ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں، وہ رش میں سے نکال کر ایک دوسرے دروازے سے امیگریشن کروا کے نکال دیتے ہیں۔ بالکل یہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرنے والا ہے، جو اس کے لیے بھوکے رہے، جو اس کے لیے پیاسے رہے۔ کھانا سامنے ہے اور ہاتھ نہیں اٹھ رہا، بیوی سامنے ہے شہوت کی نظر نہیں اٹھ رہی، تو ان کو اللہ خصوصی پروٹوکول دے گا کہ رش ہے رش۔ میرے نبی نے فرمایا 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا یہ درمیانی فاصلہ اتنا ہے، یہاں سے چلو تو یہاں تک پہنچنے میں 40 سال لگتے ہیں، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ لیکن جب اللہ دروازے کھولے گا تو اتنا رش ہوگا کہ کندھے سے کندھا پھنس رہا ہوگا، اتنا رش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کہے گا ہاں بھائی یہ جو میرے بندے جو میرے لیے بھوکے رہتے تھے، آپ حضرات لائن میں نہ لگیں، ادھر آ جائیں، لائن میں نہ لگیں، ادھر آ جائیں۔ لائن سے نکالا جائے گا، بہت رش ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، بہت رش ہے، آپ ادھر آئیں، یہ دروازہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کوئی رش نہیں، آئیے تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے۔ ہوں گے تھوڑے سے، ہوں گے، ابھی 70% نہیں رکھتے، میں کہاں کس کے سامنے رونا روں۔ ڈنڈے سے اسلام نہیں آتا ہے، اسلام دل کی دنیا جب آباد ہوتی ہے پھر اسلام آتا ہے۔ ہاں حدود شریعت کو حکومت نافذ کر سکتی ہے، حکومت اسلام نافذ نہیں کر سکتی۔ اسلام اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ حضرات ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں، تو آئیے آپ آرام سے گزریں۔ جب روزہ رکھنے والے مرد عورت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر اس امت کا آخری روزہ رکھنے والا مرد عورت جب یہ گزر جائیں گے، اچھا ہم آئے تو بعد میں، لیکن جب جانے کا وقت آئے گا، جب جانے کا وقت آئے گا تو اللہ سب سے پہلے ہمارے نبی کو اندر پہنچائیں گے، پھر اس امت کو اندر پہنچائیں گے، پھر بعد میں پتہ نہیں کون سی امت۔ بس اتنی ترتیب میرے نبی نے بتائی، سب سے پہلے میرا قدم پڑے گا، پھر میرے بعد میری امت آئے گی۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آپ کی امت جائے گی، روزے والوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا مرد عورت، پھر بعد میں دوسری امت ہیں، جب یہ سارے نکل جائیں گے تو یہ دروازہ بند